والا کورس کیا ہے کسی نے آپ میں سے؟ کیسا تھا کورس؟ کوئی بتایا آپ کے دوست کو بولے گا کیسا کورس تھا یہ؟ کون نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے شکایت ملی ہے، بعض جگہوں سے مجھے شکایت ملی ہے کہ ڈیلی کانسٹیبل انداز جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس کورس سے۔ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کو ترقی کے مواقع زیادہ ہیں۔ ایک آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے کورس کریں گے تاکہ آپ کی جلدی جلدی ترقی ہو۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں اس کو ختم کر دوں، ہونے چاہیے۔ آپ میں سے مطلب ہے تمام باحثیت آپ کے کیڈر کے کسی کو اعتراض نہیں ہے؟ کوئی اور کوئی بات جو مشکل ہو یہاں پہ؟ کوئی رہائش کی مشکل ہے؟ رہائش کی مشکل بھی نہیں؟ ٹھیک۔ تمام تر کوششوں کے باوجود پچھلا جتنا بھی عرصہ گزرا ہے آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے ذاتی طور پر ایک دفعہ بات کی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ کی تنخواہیں 2 روپے پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس کے برابر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیس بھیجے، ہم نے کیس بھیجے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اس کو ٹھیک کر کے بھیجا۔ ایک دفعہ گیا منسٹری نے واپس کر دیا، دوسری دفعہ ہم نے منسٹری میں خود لابنگ کی، منسٹری والے مان گئے، منسٹری نے گورنمنٹ کو بھیج دیا، گورنمنٹ نے پے اینڈ پینشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر عشرت حسین سابقہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے وہ پے اینڈ پینشن کمیشن کے چیئرمین، ان سے ذاتی طور پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چپ کر جائیں، یہ جو بجٹ آئے گا اس سال جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ کی جوانوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی۔ میں امریکہ میں تھا، میں نے جب یہ بجٹ پیش ہوا تو میں نے اپنے افسروں کو فون کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ میری فورس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی عدلیہ، فوج اور پولیس ان کو نکال کے باقی سارے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی 50% بڑھی ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اسی جنرل پولیس میں ہوگا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ذات جو ہے جتنی کوشش کر سکتی ہے میں آپ کے کروں گا۔ میں انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر صاحب سے ملوں گا اور جلد ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ اگر 3.25 لاکھ فورس جو پاکستان میں ہے پولیس فورس، اس میں سے اگر 7,400 یا 7,500 کو یہ مراحت مل جائیں گی اتنی تو کوئی خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھانے والی ہے، یہ بات کرنے والی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ دن رات کوشش کروں گا اور مجھے اللہ سے کافی امید ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کی کوشش ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جب بھی آتا ہے رزق حلال کی بات کرتا ہے، جب بھی آئی جی صاحب آتے ہیں یہ پیٹ تو بھر نہیں سکتے اور یہ ہر وقت یہ کوئی مولویوں کی طرح تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اگر آپ اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو جو بھی آپ انسان کے اندر خدا نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذات کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں ہے غلط، لیکن کر اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ ایک چیز کو برا سمجھتے ہوئے برا جانتے ہوئے بھی کرتا ہے اور اس پر علاج نہیں ہے۔ جو روکھی سوکھی ہے، میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ روکھی سوکھی کھانے سے جو سکون، امن اور برکت بڑھتی ہے وہ کوئی پیسے کے پیچھے دوڑ لگانے کی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں کو گزارا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو قرضہ آپ پہ چڑھا ہوا ہوگا، آپ لوگ دائیں بائیں دوستوں سے، بھائیوں سے جو ٹول بل لوگ ہیں ان سے مدد لیتے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکلات ہیں، لیکن یہ جس شاخ پہ ہم کچھ بیٹھے ہیں، جس محکمے میں ہم کچھ نوکری کر رہے ہیں، اگر وہ محکمہ ہی ختم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال آپ کہاں جائیں گے؟ پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ پاکستان آپ جیسے 7,400 آدمیوں کو 3.25 لاکھ میں ضم کریں۔ آپ دیکھ لیں تنخواہ میں آپ کو شامل نہیں کرتے، محکمہ ختم ہو گیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے گھر بھیج دیں، انہوں نے کہہ رہے ہیں کمپلسری ریٹرن سارے
اچھے وقتوں میں جب آپ کو یاد ہوگا، چند لوگوں کو یاد ہوگا جن کی نوکریاں زیادہ ہیں، ایف ایس ایف ایک ہوتی تھی۔ ایف ایس ایف کو جب ختم کیا گیا بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد یا بھٹو صاحب کی حکومت کے بعد، تو انہیں جس علاقے میں وہ تھے ان سے کہا گیا کہ آپ پولیس کا حصہ، آپ جاؤ جا کے ایس پی کو یا آئی جی کو رپورٹ۔ انہوں نے آئی جی کے پاس گئے، ایس پی کے پاس گئے، انہوں نے انہیں اپنی فورس میں شامل کر لیا کیونکہ ان کو حکم۔ میں نے جب سروس شروع کی تھی 1980 میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ 1/3 حصہ بلوچستان پولیس کا سابقہ ایس ایس ایف کے لوگ ہیں۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں ضم ہو جاتے تھے۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات کا بڑا آج تک غصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ یار ایک قسمت ہمارے، ایک نوالا ہماری قسمت میں نہیں ہے، وہ ہم چھین کے کیوں کھاتے؟ کبھی سوچا کہ بھائی مجھے 10 نوالوں کا میرے سامنے پلیٹ میں سالن ہے اور ایک روٹی آئی جی، یقین کریں میں اس کو یقین رکھتا ہوں، لیکن جس وقت مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ریزرو سیٹ کے اوپر سے بندے کو ایسے اٹھایا جیسے ملزم کو بھی نہیں اٹھاتے، اور اٹھایا گا کہ آپ بھاگ جاؤ، دفعہ پرسوں ڈاکٹر کا واقعہ کچھ سجاد شاہ صاحب ہے آپ کا، اس میں کوئی عجیب کارنامہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی جواب ہے؟ میری کوشش ساری سروس میں یہ رہی ہے کہ جو میں وردی پہنتا ہوں، جو میرا جوان وردی پہنتا ہے، اس کی ایسی شان ہو کہ لوگ تعریف کریں۔ یہ ہمیشہ سے خواہش ہے۔ اور جب میں وردی پہنتا ہوں میں افسر رضا نہیں ہوتا، میں پاکستان پولیس کا ایک افسر ہوں۔ افسر رضا تو میری شناخت ہے، نام ہے۔